ہمارے معاشرے کا، ذرا سن، میری طرف توجہ کر۔ ہم اپنے بیویوں کو مہر نہیں دیتے، اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، جس نے نکاح اس ارادے سے کیا، مہر رکھا، اور ارادہ اس کا یہ تھا کہ مہر کس نے دیا، چھوڑو یار مہر کو، مہر کس نے دیا ہے، اس کا ارادہ دینے کا نہیں تھا۔ ویسے 10 لاکھ لکھوا دیا، 2 لاکھ لکھوا دیا، 5 لاکھ لکھوا دیا، اس نے کہا دینے والا کون ہے، چھوڑ یار دیا کس نے ہے، وہ ہمیشہ زنا کرتا رہے گا، کیونکہ اس کے دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ پھر ہمارے معاشرے کا جو نسور ہے وہ اور سن ذرا، وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں، جب بھی تجھے موقع میسر ہو، تو اپنی بیوی کو اس کے مہر اس کا ہاتھ میں دے دے، یہ تیرا مہر ہے، تو جا، تو اس کے ساتھ جو کچھ کرتی ہے، اپنے لیے زیورات بناتی ہے پھر تیری مرضی، بچوں کے لیے کچھ لیتی ہے پھر تیری مرضی، گھر کے کاموں میں خرچ کرتی ہے پھر تیری مرضی، اس کے بارے میں پھر روک ٹوک تیری طرف سے نہیں ہوگی زندگی بھر۔ جب بھی تیرا ہاتھ بھرا، جب بھی تیرے ہاتھ میں پیسے آئے تو اس کا مہر ادا کر۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم مہر ادا نہیں کرتے، حتیٰ کہ ایک دن موت کا اعلان ہو جاتا ہے، اسرائیل علیہ السلام ہمارا دروازہ کھٹکھٹا لیتے ہیں، جب ہماری چارپائی اٹھتی ہے، جنازے کی چارپائی اٹھتی ہے، پھر ہوتا کیا ہے، وہ عورتیں جو میت پر رونے کے لیے آئی ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، وہ اس بیوہ کو کہتی ہیں، اے تیرا میاں دنیا سے رخصت ہو گیا، اب تو اس کو مہر معاف کروا دے، وگرنہ اللہ اس کو پکڑے گا، وہ مہر واجب ہے اور اس حق پر اللہ اس کو پکڑے گا، ضرور پکڑے گا۔ تو وہ پھر عورتیں اس کو کہتی ہیں، اے پیڑے اور معاف کر اس کو، اے مہر اور معاف کر۔ وہ بیچاری خود غم سے نڈال ہوتی ہے، وہ خود غم سے نڈال ہوتی ہے، اس پر ایک پہاڑ غم کا ٹوٹ پڑا رہتا ہے، اور جب وہ اس کی باقی بہنیں اس کو جب یہ بات کہتی ہیں نا، وہ کہتی ہے یار دن بھر پوری زندگی اس نے میرے ساتھ گزار دی ہے، اب یار یہ عورتیں کہہ رہی ہیں تو چلو میں معاف کر لیتی ہوں۔ وہ ان کے کہنے کی وجہ سے وہ معاف کر لیتی ہیں، ان کا اپنا دلی چاہت نہیں ہوتی۔ اور علماء نے لکھا ہے جو شخص اپنے دلی چاہت سے کسی بات کو معاف نہ کرے وہ معاف نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی دلی چاہت سے تو معاف نہیں کیا نا، وہ معاف نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی قبر میں۔ ہمیں اس وقت پھر یاد آ جاتا ہے، اور ان پیڑے معاف کرے، اے توڑ جڑے سن تو کو مار نہیں دیتا، اتنا سختی اسی عذابہ بچ اسی تے معاف کر۔ وہ بیچاری خود اپنے غم میں نڈال ہے، وہ عورتوں کے کہنے پر جو کہہ دیتی ہے چلو میں نے معاف کر دیا، لیکن دل سے اس نے معاف نہیں کیا ہوا ہوتا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جس نے کوئی مال دل سے معاف نہیں کیا نا، تو وہ اللہ معاف نہیں کرتا، وہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ اور ہمارے ہاں ایک اور مصیبت بھی ہے، ہم بڑا مہر لکھوا لیتے ہیں، شادی کی پہلی رات پھر منتیں کرنے لگ جاتے ہیں، معاف کرنا، بڑی بے غیرتی ہے، حد درجے کی بے غیرتی ہے۔ تو نے رکھا کیوں کہ تو اب اس کا پاؤں پکڑنے لگا ہے، اور تجھے شرم نہیں آتی؟ اب وہ بیچاری دوسرے کے گھر میں آئی ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے پتہ نہیں ہے اگر میں نے معاف نہ کیا تو پوری زندگی اس کے ساتھ اب گزارنی ہے، یہ مجھ پہ تشدد کرے گا، یہ مجھے مارے گا، مجھے ڈانٹے گا، مجھے تانے دے گا۔ او میں نے جو تجھے کہا تھا مہر معاف کر، تو مہر بھی نہیں چھوڑ رہی تھی، لاکھ میں سے تو 50 بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، 80,000 بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، پورا بھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ تو اب ظاہر ہے وہ بیچاری، وہ وہاں بھی طیب نفس اس کا نہیں ہوتا۔ طیب نفس کا کیا معنی؟ دلی چاہت سے وہ معاف نہیں کرتی، لیکن اوپر سے جب اس نے خاوند کی وجہ سے اس نے کہہ دیا، گویا کہ اس کی اپنی دلی خواہش نہیں تھی، جب نہیں تھی منہ سے بولنے کی وجہ سے بھی وہ اللہ کے ہاں معاف نہیں ہوگا، تمہارا مواخذہ اور میرا مواخذہ اس پر بھی ہوگا۔ یاد رکھنا،